السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عوام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمہوری نظام میں کسی نئی سیاسی جماعت کا قیام خوش آئند ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا شمار ایسے ٹیکنوکریٹ سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور ان کو کرپٹ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے قیام، ان کی مقبولیت اور انتخابی کامیابی کی تاریخ اتنی بھی سادہ نہیں۔ مسلم لیگ کا زوال تو قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جس کا پہلا واضح ثبوت مشرقی پاکستان کے 1954 کے انتخابات میں ملا، جب اس جماعت کا قریباً صفایا ہی ہو گیا۔ 1955 میں ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھ کر کنگز پارٹی بنانے کی روایت رکھ دی گئی۔ پھر ایوب خان دور میں کنونشن مسلم لیگ، زیاد دور میں سرکاری مسلم لیگ، مشرف دور میں مسلم لیگ قاف نے کنگز پارٹی کا کردار ہی ادا کیا۔ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے غریب، مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کا نعرہ لگا کر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس پارٹی کا آج تک پاکستانی سیاست میں اہم کردار ہے۔ پیپلز پارٹی سے الگ ہونے والے کسی سیاسی گروپ، جماعت یا دھڑے کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملی جیسے خود پی 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 کو زیاد دور میں نمایاں ہونے والے سیاستدان نواز شریف نے پنجاب کے شہری علاقوں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور اینٹی بھٹو حلقوں میں اپنی حمایت بنائی اور 93 میں مسلم لیگ نون بنا کر اپنے آپ کو ایک مقبول لیڈر کے طور پر منوایا۔ 97 میں ریکارڈ توڑ مینڈیٹ کے ساتھ اپنی حکومت بنائی۔ مسلم لیگ نون سے الگ ہونے والی مسلم لیگ قاف کے زوال کی کہانی مشرف کے کمزور ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ 1996 سے سیاسی گلی کوچوں کی خاک چھاننے والے بانی پی ٹی آئی کو 2011 میں اس وقت مقبولیت ملنا شروع ہوئی جب انہوں نے شہری متوسط طبقات کے دھڑوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر کے انہیں متاثر کیا۔ تحریک انصاف آج بھی پاکستانی سیاست کے ایک بڑے فریق کے طور پر موجود ہے، جو حرکیات ثابت کرتی ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنا مقام اور مقبولیت بنانے کے لیے کسی نہ کسی بڑے سیاسی اور سماجی خلا کا فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی معاشی طبقات اور سماجی گروپوں کی حمایت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ایسے میں وہ کون سے ایسے سیاسی خلا ہو سکتے ہیں کہ جن کا فائدہ عوام پاکستانی پارٹی کو ہو سکتا ہے؟ عوام پاکستان پارٹی کا مقصد کیا واقعی ایک مقبول سیاسی جماعت بننا ہے یا پھر یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر پالیسیز پر اثر انداز ہونا چاہے گی؟ عوامی مقبولیت کے حصول کے ساتھ کیا اس جماعت کو ایسے متعلقہ کوارٹر سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے جن کی سپورٹ کی ضرورت پاکستان کے زمینی حالات میں سیاسی جماعتوں کو پڑتی رہتی ہے؟ اسی معاملے پر پروگرام کے آغاز میں گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، زیغم خان، شہزاد چودھری اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ عوام پاکستان پارٹی میدان میں، کیا پاکستان میں اس وقت ایسا سیاسی خلا موجود ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے؟ افتخار صاحب، جو ہماری سیاسی تاریخ ہے، جماعتوں کے آنے جانے کی جو طریقہ کار ہے وہ میں نے سامنے رکھ دی ہے، کیا اس وقت ایسا ماحول، وہ ایلیمنٹس مل سکتے ہیں کہ عوام پاکستان پارٹی سپورٹ اٹھا سکے گی عوام کے درمیان؟ نہیں، خلا تو نہیں ہے، سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور اس کو آپ خلا کہہ سکتے ہیں۔ مہنگائی کا جو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور جولائی میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوفناک صورتحال کا ہم جیسے غریبوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی موقع ملتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مرج کر سکے، لیکن یہ جو دوست ہیں ان میں کرزما نہیں ہے۔ کرزمیٹک لیڈرشپ کے بغیر آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ایک ایسا سیاسی عمل ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر تو جن کو سپورٹ مل جاتی ہے پاکستان کے 50-60 بڑے شہروں میں نوجوانوں کی، وہ نوجوان جو کرزمیٹک ہیں، وہ نوجوان جو اپنے اپنے علاقوں میں پاپولر ہیں اور جو کرپٹ نہیں ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، اچکے نہیں ہیں، فراڈیے نہیں ہیں، تو اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو بالکل اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا جنم ہو سکتا ہے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل ایشو ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ جب آپ مہنگائی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ایک جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ سارے ہم جاری کر دیتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پورا ایک منصوبہ ہونا چاہیے، پیداوار کا عمل کیسے بڑھایا جائے، اور جو پیداوار کا عمل بڑھایا جائے تو اس میں سے کون سے سیکٹر ہیں جن میں پیداواری عمل کو بڑھایا جائے اور پیسے کمائے جائیں، اور پیسے کما کے کیسے استعمال کیا جائے۔ کیا محض پیسہ لگایا جائے اینٹ پتھر پہ،
یہاں پیسہ لگایا جائے تعلیم کے اوپر، اور جو بھی ڈھانچہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے تعلیم کا، خواہ وہ اچھا نہیں ہے، کیا ان کی جگہ نئی عمارتیں کھڑی کی جائیں یا اسی ڈھانچے میں تھوڑی بہت ترمیم و تبدیلی سے؟ افتخار صاحب، عباسی صاحب اور مفتاح صاحب جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ باتیں اور گفتگو جو کہ ہمارے یہاں سیاستدان کرتے ہیں، جب نعرہ لگاتے ہیں تو بڑے ٹیکنیکل اعتبار سے معاشی مسائل یہ ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اشرافیہ یہ کر رہی ہے، اشرافیہ سے دونوں کا تعلق ہے، مگر کیا کہہ دینے میں کیا ان کے پاس وہ پالیسیز اور عمل دکھائی دے گا؟ آج تک ویسا دکھتا نہیں ہے، پارٹیاں دعوے کرتی ہیں۔ میں یہی بات کر رہا تھا، آپ نے مجھے بات کہہ کے موقع دے دیا۔ دیکھیں، ان کو ایک پروگرام دینا ہوگا، اور وہ پروگرام 1-2 شہروں میں نہیں چلے گا، کم از کم پاکستان کے 50-60 بڑے شہروں سے نوجوانوں کا ان کے ساتھ آنا بڑا لازمی ہے، اور نوجوان بھی وہ جو کرزمیٹک ہوں، یعنی یہ جو دونوں دوست ہیں، اچھی دھیمے انداز میں بات کرنے والے، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، کہ کسی لیکچر دے سکتے ہیں بڑا اچھا کسی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے، یہ آپ کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھ کے آپ کو کنونس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کرزما نہیں ہے ان میں۔ اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں تو عوام کنونس نہیں ہوگی، عوام کو کرزما ہی پہلے چاہیے۔ یس، یہ کام بعد میں بدقسمت، یہ بدقسمتی، کام بعد والی تو کام کا تو اس مسلم میں بحث ہی نہ کرو۔ اچھا ٹھیک، پہلے کرزما چاہیے، لوگ ان کے پاس جائیں، لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ ہال کے ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں جو پہلا جلسہ کیا وہ قیوم نظامی کی ڈے کے حوالے سے وائی ایم سی اے میں کیا، مال روڈ پہ وائی ایم سی اے ہے۔ کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ 20 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، تو گراؤنڈ ریئلٹی بھی ملک کی چینج ہو گئی نا سر۔ آج 60% ینگ لوگ ہیں، اس کو بھی ینگ تھے، اس وقت تو ینگ تھے نا۔ وائی ایم سی اے کا کیا حال تھا؟ کچھ حال نہیں تھا، لیکن لیڈر کرزمیٹک تھا، دل دھرنے کو جگہ تھی۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، سیاست کے قدرے سلجھے نام ہے، ٹیکنوکریٹ کی ریپو ہے، کیا ان شخصیات کو کراؤڈ میں پل کرنے؟ پاکستان کو تباہ کرنے میں 3 ٹیکنوکریٹ ٹاپ پہ ہیں۔ اچھا، ابھی ان کو ایک طرف رکھیں، انہوں نے سیاسی جماعت نہیں بنائی ہوگی، کراؤڈ پل کرنے، جلسہ جلوس کو ایک پازیٹیو اینڈ پر لانے اور سیاسی جماعت کو مقبول کرنے کے وہ لوازمات ہیں جو کہ پہلی ضرورت ہیں، جو اس وقت افتخار صاحب کہہ رہے ہیں۔ بالکل پہلی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جو پہلی ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ سیاہ نہیں ہے، تو وہ بالکل میرا خیال ہے صحیح بات ہے کہ سپیس تو اس وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ایک رائٹ آف سینٹر ہے جو کہ مسلم لیگ ہے، پی ایم ایل این کہہ لیجئے، اور پھر ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ ان کے علاوہ ان کی آلٹرنیٹ ہے جو پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بھی بہت زیادہ ٹچ کیا ہے اور ان کی امیجنیشن کا حصہ بنی ہے نوجوانوں کی۔ تو اس لیے یہ جب 3 چیزیں موجود ہوں اور 3 قسم کی پارٹیز نظریاتی طور پر میں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو میرے حال میں سپیس نہیں رہ جاتی۔ تو پھر ایسی پارٹیاں بنتی کیوں ہیں؟ ایسی پارٹیاں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی وقت پہ ایسے موقع پہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں جو بدقسمتی سے ہماری تاریخی طور پر پاکستان میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ اگر ان کی مدد حاصل ہے ایسی قوتوں کو جو کہ غالباً کسی اور پارٹی یا کسی سیاسی نظام کے اندر ایک نئی ہلچل پیدا کر۔ ان کی لائف زیادہ نہیں رہتی ایسی پارٹیوں کی، جس ہم نے پی ایم ایل کیو کا دیکھا یا باقی پارٹیوں کا۔ سر، قطع کلامی کی معذرت، ایک بات یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ کبھی قبولیت ملنے کا وہ وقت آتا ہے گروپ کے طور پہ، کاف لیگ اور یا ہم نے کنونشن لیگ اور جنیجو لیگ کی بات کریں تو ان کے پیچھے تو معاملات یہ رہا کہ وہ مخصوص مقصد کے لیے تب کھڑی کی گئی اور ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی وہ بھی وائپ آؤٹ ہو گئی، مگر پی ٹی آئی بھی 96 میں آئی اور اس کو مقبولیت کہیں اور اس کے ساتھ ہی قبولیت کی ارینجمنٹ کہیں، جو بھی چیز بنی 16 سال لگے، میرا 14 سال لگے، 11 تک آتے ہیں، پھر 11 کے بعد وہ ملی۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی اسی طرح کے کسی پروجیکٹ کے طور پر دکھائی دے گی؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو ذوالفقار علی بھٹو اس سے پہلے ایک فینومینن بن چکا تھا، یعنی وہ کوئی نئی پارٹی، ایک نیا صرف وزیر نہیں تھا، وہ ایک ایسا وزیر تھا جو کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایک پیرلل سوچ لے کے آیا تھا، اور اس پیرلل سوچ نے لوگوں کو ٹچ کیا۔ اس گورنمنٹ کے سیاسی نظام جو ایگزسٹ کرتا تھا اس کے پیرلل اس نے نظام میں پیش کیا اور ایک سوچ کا انداز پیش کیا۔ اس نے امیجنیشن کو ٹچ کیا لوگوں کی کہ ہاں ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو عوام کی بات کرتا ہے۔ تو یہ چیز بنی فیسینیشن، اور اس کی پھر شخصیت جس طریقے سے افتخار صاحب نے کہا۔ جب پی ایم ایل این بنی تو اس وقت پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو ایک ایسے فگر کی ضرورت تھی جو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہو۔ اس وقت پی ایم ایل این، مسلم لیگ نواز شریف صاحب سامنے آئے۔ نواز شریف صاحب کو پھر مضبوط کیا گیا، ان کے قلعہ بنایا گیا، ان کو مضبوط کیا گیا، کھڑا کیا گیا، لیکن ان کے پاس مسلم لیگ کا نام تھا، مسلم لیگ کا،
اور مسلم لیگ بھی کوئی اس وقت کی پیدائش نہیں تھی، مسلم لیگ کا پاکستان سے تعلق تھا. تو انہوں نے ایک آدمی بھی کھڑا کیا جو کہ غالباً وسائل کے ساتھ بھی تھا، ہر چیز کو لے کے آیا تھا ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا نام اس نے انہیرٹ کیا جس کی بنیاد پاکستان کے ساتھ متعلق تھی. یہ دو پارٹیاں اس وجہ سے ایک پورے سفر کے اندر شامل رہی ہیں آج تک پاکستان کے. پی ٹی آئی کا ذکر کریں تو اس میں عمران خان کی پرسنالٹی کا ذکر آتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے اس پارٹی کے اندر؟ مسئلہ اس پارٹی میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ امیجنیشن کو ٹچ کر رہی ہے؟ کیا کوئی آلٹرنیٹ نظام؟ اس پارٹی کی اسٹرینتھ گورننس ہے، نظریہ نہیں ہے. تو جہاں نظریہ نہ ہو وہ امیجنیشن کو ٹچ نہیں کرتا. اب صرف گورننس کی بنیاد پہ آپ پارٹی کو پھیلا نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہتر یہ ایڈمنسٹریشن کروں گا، پالیسی بناؤں گا، اس کی امپلیمنٹیشن کروں گا. یہ نہیں آپ کر سکتے، چاہے آپ نے اپنا دکھایا ہو، اپنا کام اس میں دکھایا ہو. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ مستقبل کا لیڈر ہو سکتا ہے، کیا اس کے اندر وہ ایک فنیس، وہ ٹچ، وہ وسائل، وہ شخصیت کے جو حصار ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہے جو کہ وہ لے کے چل پائے؟ کیا وہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے مقابلے میں اس قسم کی شخصیت اور وسائل اور وہ ایک لیگیسی لے کے آیا ہے جو کہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگی؟ اگر نہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی گورننس کی بنیاد پہ کچھ عرصہ چلے گی اور پھر خود ہی اپنے طور پہ بیٹھ جائے گی. صرف شاید خاقان عباسی کا ریکارڈ یا مفتاح اسماعیل کی اکنامک انٹلیکٹ اس پارٹی کو لے کے نہیں چل سکتی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بلاول بھٹو اور اس کے مقابلے میں اتنا مضبوط ہونا مصطفیٰ صاحب پڑے تو میرا گا. خیال ہے ہی نہیں ابھی ان کے ساتھ، وہ سائڈ پر آ جائیں گے میرا خیال آ جائیں گے انلیس ان کو پیپلز پارٹی واپس لا رہی ہو. ورنہ اگر وہ آتے بھی ہیں اور آ جاتے ہیں تو پھر ان جیسی لیڈرشپ کے اوپر ایک اور پاسبلٹی ہے کہ کوئی ان کو اس وقت کھڑا کر رہا ہے نوجوانوں کو ٹچ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یہ ممکن ہے. اب یہ آیا ہو پاتا ہے؟ پی ٹی آئی کس طرح تتر بتر ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، نوجوان سے متنفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پھر شاید اس پارٹی کا کوئی مستقبل بن جائے. ابصار صاحب، پاکستان میں اگر ہم ابھی کے ٹرن آؤٹ کی بات کر لیں تو غالباً 49% تک تھا. کہا جا سکتا ہے 50% تو ووٹر نے وہ گیا ہی نہیں کسی طرف، وہ کسی سے متاثر ہی نہیں ہوا کہ ووٹ ڈالے. کیا اتنے بڑے خلا کی حمایت حاصل کیا جا سکتی ہے؟ اسے کہا جا سکتا ہے یہ خلا موجود ہے، یہ جماعت راغب کر سکتی ہے اپنی طرف ووٹر کو؟ دیکھیں، یہاں بات کی گئی کہ خلا موجود نہیں ہے، تو جو روایت ہے خلا موجود ہو یا نہ ہو، ایک اچھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. there is always room at the top. یہ ہمیں سننے کو ملا جب ہم پروفیشن میں آئے، جب ٹی وی چینل نکالا، جب اخبار نکالا، ہمیشہ یہ ہوتا تھا یہاں تو بہت زیادہ ہیں، کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہی کہا گیا there is always room at the top. اب وہ روم ٹاپ پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میرے معزز دوستوں نے بہت اچھی طرح سے بیان کرتی ہیں. اس میں کرشماتی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرشماتی شخصیت تو مشکل ہی ہے. اب 70s میں بھٹو صاحب کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک طرف سوشلزم تھا، دوسری طرف کیپٹلزم تھا، اور ایک جنگ چل رہی تھی پوری دنیا میں جس میں بھٹو صاحب نے دونوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا، پھر انہوں نے پریکٹیکل نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان. اچھا، اب کرشماتی شخصیت جو ہے اگر وہ کوئی نعرہ لے آئے ایسا جو کرسمیٹک ہو تو آئی تھنک وہ کمپنسیٹ کر جاتا ہے. اور اس کی بہترین مثال ہمارے ہاں انڈیا ہے. انڈیا میں پچھلے کئی سال سوائے اندرا گاندھی کے آپ کو کوئی کرشماتی شخصیت نہیں نظر آئے گی جس نے انڈیا کو لیڈ کر رہی ہو. اور راہل گاندھی ہے، لیکن دیکھ لیں کہاں پہ ہے، ابھی تک تو اس کو کچھ نہیں مل سکا. حسینہ واجد بھی کرشماتی شخصیت نہیں تھی، وہ ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہی تھی، اور پھر انہوں نے اپنا ایک جو بھی ایجنڈا تھا اس کے مطابق چلی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کرشماتی شخصیت ہو تو ہی وہ پارٹی کامیاب ہوگی. ایک اچھا نعرہ، جیسے کہ ابھی اب نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف نے جب پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا پنجاب میں تو وہ نعرہ لے کے آئے ترقی کا، معیشت کا، پرائیویٹائزیشن کا، وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں بڑی تھیں. پھر آئی پی ٹی آئی میں خان صاحب لے کے آئے نعرہ کرپشن ختم کرنے کے، سب چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے حالت نہیں بدلی، میں بدلوں گا. نیا نعرہ لے کے آئے، 7 کرشماتی شخصیت ان کے، تو وہ مل گیا. اب ہم اس سٹیج پہ ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ اور نیا نعرہ آ جائے ایسا. یہ دونوں کرشماتی شخصیت نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیا نعرہ لے آئیں.
وہ نیا نعرہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جو کچھ اس وقت ہم ملک میں اس میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تڑپ تو ہے کہ ہماری حالت بھی بدلے، اور کیوں نہیں بدل رہی؟ آپ نے بڑی اچھی ابھی اپنے سوال میں ایک ایگزامپل دی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 12 کروڑ 86 لاکھ ووٹرز ہیں اس ملک میں. 12 کروڑ 86 لاکھ. اور اگر یہ ایک ملک ہو دنیا کا تو 5واں بڑا ملک بنتا ہے یہ صرف. 12 کروڑ 86 لاکھ اتنی آبادی ہے. ووٹ ڈالا صرف 6 کروڑ 6 لاکھ نے. تو باقی جو 6 کروڑ 44 لاکھ لوگ ہیں وہ پولیٹیکل مائنڈڈ ہیں، لیکن وہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے، یا انہیں کوئی کنونس نہیں کر سکا، یا وہ باہر اپنی مرضی سے نہیں نکلے. تو ایک بہت بڑا چنک پڑا ہوا ہے ایک طرف ووٹرز کا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا آپشن نہیں نظر آتا جس کو وہ ووٹ دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اگر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں دونوں، اور دونوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیں، ان کی بزنس لائف دیکھیں، دونوں کامیاب بزنس مین ہیں، دونوں نے اپنے اپنے ادارے بہت اچھی طرح چلائے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو اور مریم نواز اور ٹو سم ایکسٹینٹ خان صاحب بھی، انہوں نے کیا کیا آج تک زندگی میں؟ کون سا ادارہ چلایا ہے؟ کون سی جاب کی ہے؟ انہیں کیا پتا زندگی کیسے چلتی ہے، کاروبار کیسے چلتے ہیں؟ ان کا کوئی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو شاید ان کا مینجمنٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے. تو ہمیں اس ملک کو اس کرشماتی شخصیت کے سحر سے اگر نکل کے پریکٹیکلٹی میں جانا، جیسے یورپ میں سیاسی جماعتیں جیسے انڈیا میں ہیں، تو پھر شاید ان کا کوئی چانس بن سکے، ورنہ مشکل ہے. زیغم صاحب، خلا ہے نہیں ہے، اور کیا جو یہ جماعت لانے جا رہے ہیں ان کو نظریے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، گورننس پہ، جو ان کے لائف سٹائل ہے اس پہ ابصار صاحب نے بات کر دی. دیکھیے خلا کب ہوتا ہے؟ خلا کا مطلب کیا ہے؟ خلا اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ تبدیلی سے گزر رہا ہوتے ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نمائندگی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی، وہ جس وقت لیڈر بن کے ابھرے اس وقت پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن ایک طرح کا آیا تھا، اور بے تحاشا لوگ غریب ہو کر شہروں کو رخ کر رہے تھے. پھر میاں نواز شریف صاحب آئے جب ایک نئی مڈل کلاس پیدا ہوئی. عمران خان آئے جب تعلیم یافتہ مڈل کلاس بہت ناخوش تھی پچھلی دونوں جماعتوں کے ساتھ، تو انہیں ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں یوتھ بلج ہے، معاشی بحران ہے، کرپشن کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے، 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹر ہے جو آگے بڑھ کر کروڑ 1.5 کروڑ مزید بڑھ جائے گا. اس میں سے بہت سی ایسی تعداد ہے جو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ریپرزینٹڈ نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے. مجھے بتائیے کسان کی آواز کون سی پارٹی ہے؟ 50% لوگ جو اٹرلی پور ہیں ان کے مفادات کو کون سی جماعت ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اب یہ فیصلہ اس جماعت میں کرنا ہے کہ وہ کون سے ڈیموگرافکس کو، کون سے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں، کس کی آواز بننا چاہتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 77 سال میں 3 ملک گیر جماعتیں بنی ہیں صرف. یعنی بانی پاکستان کے بعد سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، میاں نواز شریف مسلم لیگ، اور عمران خان پی ٹی آئی. اب میاں نواز شریف کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ریوائیو کیا، زندہ کیا. مسلم لیگ کا ووٹ بینک موجود تھا، پہلے سے موجود تھا. 1970 کے الیکشن میں بھی 3 حصوں میں تقسیم تھا، 3 پارٹیاں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑی، لیکن اگر ووٹ ملا لیں تو ایک سائزبل ووٹ بینک موجود تھا. یہ انہوں نے اکٹھا کیا. اب کیا وہ قابل قبول ہوں گے؟ یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کا جواب عوام دیں گے جب یہ عوام کے پاس جائیں گے. زیغم صاحب، کیا کیرزما کی ضرورت ہے اس جماعت کو تبھی یہ جگہ بنا پائے گی؟ یہ بہت ایک اچھی میرے خیال ہے گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے. دیکھیے جو جماعتیں فاؤنڈ ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جو جماعتیں بنانے والے لوگ ہیں وہ کیرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں. لیکن جب جماعتیں چلتی ہیں تو پھر جو میکس ویبر ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا کیرزما کا، کیرزمیٹک پرسنالٹی کا، کرشماتی شخصیت کا، پھر وہ کہتے ہیں ایک چیز روٹینائزیشن آف کیرزما. وہ پھر کیرزما ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر کو شفٹ ہو جاتا ہے، پارٹی کے عہدے میں چلا جاتا ہے.
ایک پارٹی کی جگہ جو دوسرا بندہ لیتا ہے اس میں چلا جاتا ہے. لیکن جب ایک نئی جماعت بنائی جاتی ہے تو کیرزمیٹک لیڈر بالکل چاہیے ہوتا ہے. لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرشماتی شخصیت ہوتا کیا ہے. دیکھیے کرشماتی شخصیت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میری نظر میں کرشماتی شخصیت ہے وہ آپ کی نظر میں بھی کرشماتی شخصیت. درست ہو گیا. اب میاں نواز شریف بہت سے لوگوں کو کرشماتی شخصیت نہیں لگیں گے, لیکن اپنے فالوز کے لیے وہ ایک کرشماتی شخصیت ہے. اس وقت ان لیڈرز میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہے, لیکن اپنی جد و جہد کے ذریعے سے ان میں سے کوئی کرشماتی شخصیت بن سکتا ہے. میرے خیال ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر, if he stays with them, وہ نوجوان ہے, اس میں مجھے وہ سکوپ نظر آتا ہے کہ وہ کیرزما بلڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ اس طرح کی لیڈرشپ اس جماعت کو دیتا ہے, عوام کو اس طریقے سے اپروچ کرتا ہے, تو اس میں وہ خلا دور کرنے کی بھی صلاحیت میری نظر میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. فی الحال یہ ہم دوبارہ مینشن کر دیں کہ مصطفیٰ نواز صاحب ابھی نہیں ہیں ان کے ساتھ, وہ علیحدہ ہو چکے ہیں, علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, حصہ نہیں بن رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مفت کی دوا مگر 30 سال گزر گئے, ہم پولیو سے نمٹ نہیں پا رہے, آخر کیوں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں پولیو کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ گزشتہ برس ملک میں پولیو کے 6 کیس سامنے آئے. پانی کے 112 نمونوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. ایبٹ آباد اور گلگت بلتستان کے ماحولیاتی نمونوں میں پہلی مرتبہ پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. سندھ اور بلوچستان سے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں پولیو کے ٹوٹل 8 کیسز ہو گئے ہیں, جو کہ ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے. ملک بھر کے 41 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے, جس میں 9.5 ملین سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی. وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ مہم کے دوران شمالی جنوبی وزیرستان, ٹانک, بنو, ڈی آئی خان, پشاور اور لکی مروت, چمن, قلعہ عبداللہ میں انسداد پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی تھی, جس کے باعث 6 لاکھ کے قریب بچے انسداد پولیو ویکسین سے محروم رہ گئے تھے. حالیہ مہم کے دوران ان 6 لاکھ بچوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس سال ملک میں 8 میں سے 6 کیس بلوچستان سے رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں اب تک کوئی ایسا برس نہیں گزرا جب ملک میں پولیو وائرس کا کوئی نیا مریض سامنے نہ آیا ہو یا پانی کے نمونوں میں اس وائرس کی تصدیق نہ ہوئی ہو. 2022 میں مجموعی طور پر 20, 21 میں 1, 2020 میں 84, 2019 میں 147 نئے افراد میں پولیو کی تشخیص ہوئی. پاکستان میں سرکاری سطح پر پولیو کے خاتمے کی کوششوں کا آغاز قریباً 30 برس پہلے ہوا تھا, مگر تاحال اس مضر مرض سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکا. اس میں متعدد عوامل کار فرما ہیں, جیسے ناخواندگی, اس سے جڑے سماجی رویے, پولیو ویکسین کے بارے میں معلومات کی کمی, ویکسین سے متعلق بے بنیاد مفروضوں اور افواہوں کا پھیلاؤ, پولیو ٹیموں کو درپیش سلامتی کے مسائل اور پاک افغان سرحد پر غیر منظم نقل و حرکت خاص طور پر اہم ہے. اس وقت دنیا میں پاکستان اور افغانستان ہی ایسے ملک ہیں جہاں یہ مرض موجود ہے. کسی ملک کو اسی وقت پولیو سے پاک قرار دیا جاتا ہے جہاں وہاں پر 3 سال تک اس بیماری کا کوئی نیا کیس سامنے نہ آئے. ہم 30 سال گزرنے کے باوجود اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پا سکے, اسی کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سوال اس طرح سے, بین الاقوامی اداروں کے مفت پولیو ڈراپس 3 دہائیاں گزر گئیں. افریقہ, ایشیا, لاطینی امریکہ میں پاکستان سے بھی زیادہ سماجی پسماندگی والے ممالک پولیو فری ہو گئے. کیا حکومت سماجی رویے تبدیل کرنے میں ناکام رہی؟ زیغم صاحب. دیکھیے, وہ کراچی میں ایک فلانتھراپسٹ کو پکڑا ہے جو پاکستانیوں کے بچے جا کر فروخت کر رہا تھا امریکہ میں. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حکمران اشرافیہ کو, تو انہوں نے بھی پاکستان کے بچے جو ہیں وہ غیر ملکیوں کو بیچ دیے ہیں. ویکسینیشن اگر یہاں کیا کرنی ہے تو بیلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے کرنی ہے. بچوں کے مسئلے حل کرنے ہیں تو وہ یونیسیف نے آ کے کرنے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو آپ نے بتایا پولیو کا, صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ پولیو باقی بچ گئی ہے, افغانستان اور پاکستان. اب اگر دیکھیں پاکستان کی اوورال بچوں کی ذرا صورتحال آپ دیکھ لیں. جب آپ لوگوں کو بتانے جاتے ہیں نا, جب یہ ویکسینیشن والے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے. جی, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہیلتھ ایکسپرٹ سے جو میری بات ہوئی ہے, خاص طور پہ جو بچوں کے ساتھ ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں, اور وہ لوگ بڑی ٹھیک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ پولیو کے قطرے پلواؤ, کیونکہ سال میں 3 لوگ جو ہیں, 3 بچے پولیو کا شکار ہو گئے.
لیکن وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، فگرز میں دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں 1000 میں سے 65 بچے 5 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اب ذرا حساب لگا لیں، 50 لاکھ بچہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، 3.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ 5ویں برتھ ڈے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فگرز میں سے ایک ہے، اور آپ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ 3 بچے اس سال پولیو کا شکار ہوئے۔ تم جاہل لوگوں، پولیو کے قطرے نہیں پلواتے، 3 بچے معذور ہو گئے ہیں اس ملک میں جہاں 3.5 لاکھ بچے مر گئے ہیں 5 سال سے پہلے۔ صحیح۔ اور بنگلہ دیش میں صرف 33 بچے مرتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، پاکستان فی کس جو ہیلتھ پہ خرچ کرتا ہے وہ $45 ہے، بنگلہ دیش جو خرچ کرتا ہے وہ $41 ہے۔ گورننس کے حالات دیکھیں، یہ پیسے پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں۔ مجھے ایک بین الاقوامی ادارے نے جو پاکستان کی مدد کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس نے کہا کہ ہم جو آپ کو سوشل سیکٹر کے پیسے دیتے ہیں، آپ کی گورنمنٹس اس کو طریقے سے بجٹ میں ادھر ادھر کر کے ڈائیورٹ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے صحت اور تعلیم کو آماج گاہ بنی ہوئی ہے سیاست کی، کس طرح سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ غریبوں کے بچے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے پولیو، اس لیے مسئلہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار ہمیں بیماریاں مت لگاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابصار صاحب، کیوں واقعی کہیں گے یہ سماجی رویے نہیں ہیں، حکومتی رویے ہیں جو پوائنٹ زیغم صاحب رکھ رہے ہیں؟ دونوں ہیں، حکومتی رویے بھی ہیں، سماجی رویے بھی ہیں۔ حکومتی رویوں میں صرف رویہ رہ گیا، حکومت تو کوئی ہے نہیں ہمارے ملک میں۔ اسٹیٹ جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ سماجی رویے یہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں اس کو ایشو بنایا گیا ہے پولیو کو، اور پولیو کے قطروں کو، جس طرح سازش ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے، لاؤڈ سپیکر سے لے کے آج پولیو کے قطروں تک 150 سال میں ہم نے ہمیشہ سازش ہی ڈھونڈی ہے، اور پھر اس سازش کو اپنایا بھی ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے اب اس میں؟ یہ سماجی رویے ہیں ہمارے جو ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے، اور ہمارا حال، ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا افغانستان سے، ہمارا کمپٹیشن انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ویتنام سے، ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے نہیں ہے۔ ہمارا کمپٹیشن ہے افغانستان سے کہ جو ملک نیچے جا رہا ہے ہم اس سے زیادہ تیزی سے نیچے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اور مجھے تو اب لگتا ہے کہ افغانستان کے حالات بھی شاید ہم سے بہتر ہو جائیں، اور وہ شاید پولیو کے معاملے میں بھی ہم سے بہتر پرفارم کر جائے اگر ان کے معاملات کچھ طے ہو جائیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں جو رویے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور آبادی ہماری بہت زیادہ ہے۔ افغانستان کو کم از کم ایک چیز کا فائدہ ہے کہ ان کا ہاں آبادی کم ہے، تو وہ جب بھی انہوں نے درست ہونے کا فیصلہ کیا وہ بڑی آسانی سے بڑی جلدی ہو جائیں گے۔ لیکن 25-26 کروڑ کی آبادی کو درست کرنے کے لیے 25-26-100 سال چاہیے، اور اس وقت تک ہماری آبادی 200 ارب ہو چکی ہوگی، تو کہاں ٹھیک ہونا ہے؟ ہم نے ہماری نیت ہی نہیں ہے، نہ ڈائریکشن ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ اسٹریٹجی ہے۔ نیت ڈائریکشن کیوں نہیں؟ بریک لے صاحب سے پوچھیں گے کہ خرابی کہاں ہے، ہم روٹ کاز تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ آغاز تو ہم نے 30 سال پہلے کیا، اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، 30 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ بیرون ملک سفر پر پاکستانیوں پر پابندی ہے، کچھ ممالک میں جائیں تو الگ لائن لگ کر وہ پولیو ڈراپس پہلے پاکستانی شہریوں کو پلاتے ہیں۔ کہاں خرابی ہے؟ روٹ کاز ہمیں نہیں پہنچ پائے، نیت سمجھ اخلاص نہیں ہے، کیسے دیکھیں خود کو؟ میرا خیال ہے تہذیبی طور پر ہم صفائی پسند نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غربت کے ساتھ بھی آپ عزت کے ساتھ بھی غربت رکھ سکتے ہیں، اور اس عزت کا ایک جو حصہ ہے وہ صفائی پسند ہونا ہے۔ یہ میں نے سری لنکا میں اپنے وہاں پہ جب مجھے موقع ملا رہنے کا تو وہاں دیکھا کہ غربت میں آپ کس طریقے سے اپنی عزت کو قائم رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس کا اظہار آپ کے رہن سہن، آپ کے گھر کے ارد گرد کے جو جھونپڑی ہوتی ہے اس کی صفائی سے متعلق ہے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بالکل سے بحیثیت قوم۔ دوسری بات، جب گورنمنٹ ایک تنظیم بناتی ہے اور پیسہ بھی لگائے، چاہے وہ صحیح طور پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں زاہم صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جتنا بھی پیسہ جاتا ہے، تنظیم موجود ہے، کرنا چاہتی ہے، حکومت وہاں جاتی ہے، کچھ کام بھی کرنا چاہتی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف، اس حکومتی قدم کے خلاف ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر، کہ ہم یہ، کیونکہ یہ حکومت کروا رہی ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ حکومت کے اوپر اعتبار کیوں نہیں ہے؟
کسی بھی حکومت کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. تو حکومتی جو ایک ساکھ ہے وہ اس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے کہ لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے، اور یہ بھی ایک اس سے بھی بڑا لمحہ فکری ہے. تیسری بات، کسی بھی معاشرے کو اب سمجھ آیا کہ آپ کے اشتہاری جو پیغامات ہوتے ہیں جو آپ ٹی وی پہ چلاتے ہیں آگے پیچھے، اس سے لوگ بالکل اثر انداز نہیں ہوتے، ان پہ کوئی آپ کا اثر رسوخ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کیا چیزیں ہیں جو کہ سماج کو بناتی ہیں، اثر رکھتی ہیں؟ استاد، سیاسی لیڈرشپ اور علماء. اس کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے تو آج تک اس کے بارے میں بات نہیں کی، کیونکہ وہ یہ بات کریں گے تو ایک اختلافی قسم کا موضوع چھیڑ دیں گے جس پہ لوگوں کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، ان کے ووٹوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. استاد کو ہم نے مار کے رکھ دیا. استاد تو قائم اب رہا ہی نہیں، وہ والا استاد جو کہ معاشرے کی تشکیل کرے، ہماری فکر کو بہتر کرے، وہ تو رہا ہی نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے. ایک رہ کے عالم رہ گیا، اور جو علماء ہیں جو وہ بات کرتے ہیں، جو ممبر سے بات ہوتی ہے، اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے بالکل مخالف بات ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک پولیو جیسی ایک جو چیز ہے اس کو ہم ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے. افتخار صاحب، سماجی رویے حکومت نہیں بدل سکی یا پہلے حکومت کو اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ان علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا، جو اس شر کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. آپ یقین کریں کہ لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تعاون نہیں کرنا. یہ حقیقت ہے. اور مجھے بتائیں، جو غریب مرد یا عورت جا کے پلاتے ہیں ان کو پولیو ڈراپس، ان کے ساتھ ایک صفائی ہوتا ہے. یہ صفائی کو بھی مار دیتے ہیں، اور ڈراپ پلانے والی عورت اور مرد کو بھی مار دیتے ہیں جو بیچارہ 2200-2400 روپے کا ملازم ہوتا ہے. یہ تو رویہ ہے ہمارا. اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکومتی اعتبار نہیں. اگر حکومتی اعتبار نہ ہوتا تو آدھی سے زیادہ پاپولیشن اپاج ہوتی اور اپنا پولیو کی ذمہ دار ہوتی. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عالم کو کنٹرول نہیں کر سکے. سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ نے جو یہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، یہ ان علاقوں کے اندر کا ڈیٹا ہے جہاں پہ علماء کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. ابھی اینکر نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جو مسنگ ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ انتہا پسند رویہ رکھنے والے مسلمانوں کے ہیں. وہ لوگ جو اسلام کو ہر وقت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ ان پولی ڈراپس کو بھی بین الاقوامی سازش سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ڈراپس پلا دیے گئے تو ان کے اندر اسلام ختم ہو جائے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. مجھے بتائیں، 22-23 ہزار روپے کمانے والا جو مرد ہے یا بندہ ہے یا سپاہی ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا تمغہ جاری کیا؟ مجھ جیسے لوگوں کو تو تمغے آپ جاری کر دیتے ہو، ان کو نہیں تمغے دے سکتے تم جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے یہ ڈراپس پلا رہے ہیں. اور اگر یہ ڈراپس نہ پلا رہے ہوتے، جو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومتی بالکل ہی رویہ ختم ہو گیا تھا تو آدھی جو قوم ہے نا وہ برے حالات میں ہوتی. صحیح. اصل میں ٹھیک کرنا ہے، ان علاقوں میں سختی کرنی ہے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے پولیو کا، اور اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے. بازاروں میں کھڑے ہو کے اعلان کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ان ٹیموں کو جو جا کے پولیو کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اور اس رویے کے خلاف ڈٹ کے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.